جی السلام علیکم 582 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوست احباب کو بھی کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں۔ لائک کرنے سے پہلے کم سے کم 2 منٹ ویڈیو دیکھ لیں اور سبسکرائب تب کریں جب آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو عرب کلچر کے متعلق بتاؤں گا، کیونکہ میں سلطنت آف عمان میں تقریباً 18-19 سال بینک میں جاب کی، تو وہاں بڑے نزدیک سے ان لوگوں کے رسم و رواج کو دیکھا ہے۔ شادی کے معاملے میں وہاں ذرا پاکستان سے کانسیپٹ بالکل ہی مختلف ہے۔ آپ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ شادی کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ دولہا پے کرتا ہے۔ دلہن کے جوتے سے لے کے اس کے زیور تک تمام چیزیں دولہے کے ذمے ہوتی ہیں، وہی پے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دلہن کے گھر جو کھانا بنتا ہے وہ بھی دولہا پیسے پے کرتا ہے، اور جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اکثر اس کا والد گھر میں نہیں رہتا، وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ شادی والے دن گھر میں موجود نہیں ہوتا۔ شادی کے لیے باقاعدہ ایک قیمت طے کی جاتی ہے۔ اگر لڑکی سادہ ہے تو اس کی کم ہوگی، اگر کچھ پڑھی لکھی ہے تو زیادہ ہے، اور اگر کہیں جاب کر رہی ہے تو پھر اور زیادہ ہے۔ کم از کم بھی میرا خیال ہے کوئی 15 لاکھ سے کم نہیں ہوگا، اور یہ پیسے لڑکے والے لڑکی والے کے والدین کو پے کرتے ہیں۔ وہ انہی میں سے ہی زیور وغیرہ، اس کے کپڑے، جوتے، سونے کے زیور جیسے میں نے بولا ہے، اور جو کھانا ارینج ہونا ہے وہ اس میں سے ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو پیسے بچیں گے وہ اس لڑکی کی والدہ اور والدہ کے والد اور والدہ کے حصے میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اماؤنٹ اگر لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، کہیں جاب کر رہی ہے تو شاید 20-25 لاکھ سے بھی زیادہ کراس کر جائے۔ میرے بینک میں 1-2 لڑکیاں جاب کرتی تھیں، میں اکثر ان سے مکالمہ کرتا تھا اس موضوع پہ کہ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، پڑھ لکھ گئے ہیں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتی کہ اس کے بغیر اگلے گھر میں ہماری عزت نہیں ہوتی۔ جس لڑکی کے جتنے زیادہ پیسے ہوں گے سسرال میں اس کی اتنی زیادہ عزت ہوگی۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتی کہ چونکہ میری والدہ نے بھی والدہ کو بھی ملے، اس سے پہلے دادا کے ہاں جو اولاد ہوئی، نانی کے ہاں جو ہوئی، تو یہ ہمارا رسم و رواج چل رہا ہے۔ یقین کریں وہاں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ شادی کی تقریب اس طرح ہوتی ہے کہ ٹینٹس لگا دیے جاتے ہیں، نیچے دریاں بچھا دی جاتی ہیں، سب لوگ زمین پہ دریوں پہ بیٹھتے ہیں۔ بڑے بڑے تامچے ہوتے ہیں جسے ہم پنجابی زبان میں سینیاں کہتے ہیں، پراتیں جسے کہتے ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان میں چاول ہوتے ہیں، اور درمیان میں جو گائے ذبح کی ہوتی ہے اس کے گوشت کا بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے۔ پھر سفید چنے بنائے ہوتے ہیں، وہ اوپر انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں۔ گریوی بڑی مزیدار، بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے، اور گلاس 2 ہاتھ میں تھامے ہوتے ہیں، ایک بندے نے پانی کا جگ پکڑا ہوتا ہے، تو جہاں جہاں لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہاں وہ جاتا ہے، اور انہی 2 گلاسوں میں جو میں نے دیکھا ہے آج سے پہلے 20 سال، انہی میں وہ سارے پانی پیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، چمچ کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے۔
اور وافر مقدار میں کھانا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ نامینیٹڈ یا چیدہ بندوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو تو بلایا ہی جاتا ہے۔ ویسے بھی وہاں دعوت عام کا آپ کو تاثر ملتا ہے، کیونکہ جہاں بھی شادی ہوتی ہے جو بھی گزر رہا ہوتا ہے وہ گاڑی سے اترتا ہے اور آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا کے چلے جاتا ہے۔ کوئی اس سے سوال نہیں کرتا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ وہاں پہ جو ہم خارجی لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا سے ہے، ویسے تو لوگ کم جاتے ہیں جب تک کوئی بلائے نہ، لیکن پھر بھی اگر کوئی چلا جائے کھانے پہ تو منع نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک سائڈ پہ 2 پانی کے حمام پڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈٹرجنٹ پاؤڈر پڑا ہوتا ہے، چونکہ آپ نے کھانا ہاتھوں سے کھایا ہوتا ہے۔ آپ وہاں جائیں، ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے اپنے ہاتھ دھوئیں، السلام علیکم لیں اور اس کے بعد آپ رخصت ہو جائیں۔ باقی اگر وہ جب کسی کی ویسے دعوت وغیرہ کرتے ہیں گھر میں تو بکرے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں خود ایسی دعوتوں میں شریک ہوا ہوں۔ پورا سالم بکرا ایک نہیں بلکہ 2 ہوتے ہیں۔ اگر 10 بندے ہیں، 5 بندے ہیں تو 10 بندوں کا کھانا ہوتا ہے، 10 ہیں تو 20 کا کھانا ہوتا ہے۔ وافر مقدار میں دسترخوان پہ کھانا موجود ہوتا ہے، اور جو بکرے کا سر ہوتا ہے جسے ہم سری کہتے ہیں، زبان اس کے اندر ہی ہوتی ہے، اور یقین کریں کہ آنکھیں بھی صرف اوپر سے چمڑی یعنی کھال اتاری ہوتی ہے، آنکھیں بھی اس کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور جو مہمان خصوصی ہوتا ہے، جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، وہ جو سری ہے وہ اس کے سامنے رکھی جاتی ہے اور اسے پیش کی جاتی ہے۔ یہ عزت کا نشان ہے کہ ہم نے آپ کو عزت دی ہے۔ پھر اہل خانہ کی کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ پاس نہیں بیٹھتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے، ہچکچاہٹ کی وجہ سے، ہماری موجودگی کی وجہ سے شاید یہ مناسب طریقے سے کھانا نہ کھائیں، اس لیے وہ کھانا رکھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ 5-10 منٹ بعد آ کے پوچھ لیتے ہیں کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ یہ ان کا سلسلہ ہے، اور واچ کرتے ہیں وہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے، اور اگر مہمانوں نے جی بھر کے کھانا کھا لیا ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا ہے، تو اس کے بعد وہ برتن اٹھا کے لے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے فروٹ کا بڑا ٹرے آ جائے گا جس میں مختلف قسم کے فروٹ ہوں گے، وہ آپ کو خود کاٹ کے پیش کریں گے۔ ساتھ میں عمانی قہوہ وہاں کا بہت مشہور ہے، عمانی قہوہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور شروع میں ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ چھوٹی سی پیالیاں ہوتی ہیں اس میں قہوہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے قہوہ پی لیا ہے اور آپ نے پیالی اس انداز میں واپس کی ہے تو اس نے اور ڈال دینا ہے، لیکن اگر آپ نے پیالی ایسے ہلا کے واپس کی ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے اور نہیں چاہیے۔ شروع میں ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جب بھی پیالی واپس پکڑاتے تو اس میں اور قہوہ ڈال دیا جاتا۔ بعد میں ہمیں دوستوں نے سمجھایا کہ ایسے نہیں ہے، اگر آپ نے 1 کپ بھی پی لیا ہے اور اگر آپ اسے شیک کر کے ہلا کے واپس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ حاجت نہیں ہے۔ یہ وہاں کا کلچر ہے، یہ وہاں کا رواج ہے۔ اور آج سے 20-25 سال پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ جو وہاں کے لوکل عمانیز ہیں، عربیز ہیں، ان کے بچے ہمارے گھروں میں عیدی لینے آتے تھے۔ بچے کیا، بڑے بھی 17-18 سال تک کے عیدی کے لیے گھروں میں آتے تھے۔ آج کل جہاں دور وہاں بدل گیا ہوگا، لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، کچھ ٹی وی نے، کچھ میڈیا نے، کچھ ہمارے لوگوں نے جا کے اپنا کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے کہ ٹیبل ہونا چاہیے، کھانے ہونے چاہیے۔ آپ کو میں مزیدار واقعہ سناتا ہوں کہ جبل کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں پہاڑ ہیں، ان کو رہنے والے کو جبلی کہتے ہیں۔ تو وہ جب شہروں میں آتے ہیں تو
تو ایک کو میں نے خود دیکھا، حالانکہ ٹیبل کے ارد گرد کرسیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ آ کے سیدھا ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور انڈین سے اس نے چاول منگوائے۔ وہ چاول ٹرے میں لے کے آیا، پلیٹ میں، اس نے پلیٹ سے نکال کے ٹیبل پہ چاول رکھے اور ہاتھوں سے کھا گیا۔ وہ ایسے مٹھی سی بنا کے چاول منہ میں ڈالتے ہیں، چمچ کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیموں ضرور نچوڑتے ہیں، خواہ وہ ناشتہ کر رہے ہوں آملیٹ کا یا دوپہر کا کھانا، لیموں ضروری ہے۔ ویسے بھی وہاں جتنے ریسٹورانٹ ہیں ان کو ہدایت ہے کہ جو بھی کھانا کھانے آئے اسے لیموں ضرور پیش کرنا ہے اور ساتھ میں چند کھجوریں بھی۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، لیکن بہت سادہ زندگی ہے، بہت ملتسار لوگ ہیں۔ ہمارے تو یہاں کہتے ہیں کہ مجھے پوچھا نہیں ہے، مجھے کہیں بٹھایا نہیں ہے، مجھے دیا ہے تو ان برتنوں میں دیا ہے جو میرے سٹینڈرڈ کے نہیں تھے، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پیار ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ اور ہم جو خارجی لوگ تھے وہاں پہ، ان کے لیے ان کا معیار اور بھی زیادہ تھا کہ یہ پردیسی ہیں، ہمارے ملک میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ خوب خیال رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ عمانیز اکثر پاکستانیوں کو اپنے گھروں سے ٹی وی، اپنی گھڑیاں خاص موقعوں پہ تحفے کے طور پہ دے دیتے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ پردیسی ہو تو آپ دوسرے ملک سے آئے ہو، ظاہر ہے اگر آپ یہاں رزق کمانے آئے ہو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے ہاں وہ لیول نہیں ہے، وہ چیزیں وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کی تلاش میں یہاں آئے ہو اور بڑی عزت اور انکسار سے پیش آتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں یا گھر میں جاتے ہیں تو ہاں کسی کے کپڑے پھٹے ہیں، کوئی غریب ہے، امیر ہے، جتنے بیٹھے ہوں گے مجلس میں، بیٹھک میں، وہ سب اٹھ کے ملیں گے۔ بیٹھ کے ہاتھ ملانا معیوب ہے۔ جب بھی کوئی آتا ہے 10 بندے بھی آئیں گے 10 مرتبہ اٹھنا پڑے گا۔ بینک میں مجھے پتہ ہے کہ میں چیئر پہ بیٹھا ہوتا تھا، سامنے ٹیبل، تو جب بھی کوئی آتا تو یہ مینر میں تھا کہ ہم نے اس کو اٹھ کے ملنا ہے، ہینڈ شیک کرنا ہے، اسے بٹھانا ہے ریسپیکٹ کے ساتھ، اور اسے کافی یا چائے آفر کرنی ہے۔ یہ وہاں کا کلچر، دستور، اور میرا خیال ہے بہت ہی اچھی چیز۔ ہمیں بھی کچھ اس طرح کے طور طریقے اپنانے چاہیے۔ ہماری شادیوں پہ تو لڑکی والوں کا برا حال ہو جاتا ہے، ان کا پنجابی سے کہتے ہیں جلوس نکل جاتا ہے۔ آگے جا کے اس کے نصیب ہے کہ اس کی لائف کیسی گزرنی ہے۔ وہاں جا کے ساس کو کبھی اس کی کرسی پسند نہیں ہوتی، کبھی صوفے کا کپڑا پسند نہیں ہوتا، کبھی ڈائننگ ٹیبل، کبھی اس کو بیڈ میں نقص نظر آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے 3 مہینے بعد کہیں ٹی وی خراب ہو گیا تو یہی تانے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ماں باپ نے کیا دیا تھا۔ وہاں ایسا نہیں ہے، کاش ادھر بھی ایسا ہو جائے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔